الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے محترم صدر مجلس انتظامیہ کمیٹی اور اس کوکر کی علاقہ کے میرے اہل توحید بھائیوں میری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں آپ کے علاقے میں میری یہ پہلی حاضری ہے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ محترم بھائی نعیم صاحب کے والد گرامی نے بوٹا لگایا اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ رہتی دنیا تک کتاب و سنت کی آواز گونجتی رہے گی اور ان کے نام اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا جیسا کہ امام صاحب نے آپ کو تعارف میں بتایا کچھ عرصہ قبل بھائی نعیم صاحب کراچی تشریف لائے تھے شاید اس وقت کوئی بات ان کو بھا گئی اور انہوں نے گجرانوالہ کی دعوت دے دی اور میں حاضر ہو بھی گیا اللہ رب العالمین دعوت دینے والوں کا دعوت دینا اور میری حاضری اور آپ کا تشریف لانا اللہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک اور چیز میں نے اس
اس مسجد میں نوٹ کی ہے جو مجھے اور جگہ دیکھنے کو نہیں ملی، وہ یہ کہ یہاں یا تو بابے ہیں یا پھر بالکل بچے، نوجوان بالکل کم ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کیا وجہ ہے، یا تو بزرگ ہیں اور یا پھر چھوٹے بچے ہیں۔ بیچ کی جو نسل ہے نوجوانوں کی وہ حاضری یہاں کم مجھے دیکھنے کو ملی۔ اس کے لیے یہ دعا کرنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کرے اللہ آپ کے بچوں کو جلد جوان کر دیں تاکہ وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین پوری کر پائے۔ مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کی جائیں۔ میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اللہ نے جو توفیق دی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے حق بیان کروں، اور پھر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اگر علاقائی اعتبار سے حصے کیے جائیں تو دو حصے، ایک مکی حصہ ہے اور ایک مدنی حصہ۔ مکی حصے میں آپ کی دعوت کے دو پہلو نمایاں رہے۔ اس میں ایک پہلی چیز توحید کہ لوگوں تمہارا رب ایک، اس کے ساتھ جس کو بھی تم شریک کرتے ہو سب معبودان باطل ہیں۔ اور دوسرا تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ان دو عقیدوں پر 13 سال تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے ہیں۔ گویا عمل سے پہلے دل کی زمین کا بنایا جانا بہت ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس بنجر زمین پڑی ہوئی آپ جا کر بیج پھینک دے، بارش ہوگی اور وہ فصل اگائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ زمین بنانی پڑتی، برساتی بارانی بھی ہو تو بھی بنانی پڑتی، پھر بیج کو وہ قبول کرتی ہے اور بیج اسے قبول کرتا ہے، پھر وہاں بیج پنپتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے 13 سال تک اہل مکہ کی ذہن سازی کے ذریعے دل کی زمین بنائی، اور پھر جب وہ زمین بن گئی، مدینے کے پورے 10 سالوں کے اندر وہ قیامت تک اللہ نے جو اسلام کو اتارنا تھا اللہ نے وہ سارے کا سارا نازل کر دیا۔ اور اس توحید کی اہمیت کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معرض وجود میں آنے سے بھی پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی پشت سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی بھی مخلوق قیامت تک آنی تھی ان سب کو نکالا، ایک خاص قسم کا ان کو جسم دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال آج دنیا میں کسی کو بھی یاد نہیں۔ ہم سب بھول بیٹھے کہ ہم اللہ سے کیا عہد کر کے آئے ہیں اور اب ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو جمع کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سب کو موجود اپنے سامنے بٹھا کر رب العالمین
ایک سوال کیا، ایک گواہی لی، میں تمہیں دنیا میں بھیجنے والا ہوں، دنیا میں تم میرے مہمان ہوگے، میں تمہارا میزبان ہوں گا، ساری زمین کو تمہارے لیے دسترخوان بنا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے چن دوں گا، زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دوں گا۔ یہ میری ساری نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے، کس کے لیے سجدہ شکر ادا کرو گے، کس کے آگے زمین نیاز جھکاؤ گے؟ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میری نعمتیں پانے کے بعد دنیا میں جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ میں دنیا کی ہر نعمت تمہارے لیے بناؤں گا، تمہیں صرف اپنے لیے بھیجوں گا۔ میری وہ ساری نعمتیں جب استعمال کرو گے بتاؤ مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں؟ آسمان بنانے کے بعد آسمانوں میں طرح طرح کے کنکمیں لگا دوں گا، آسمانوں کو بھی سجا دوں گا، اور زمین بھی سبزے اگائے گی تمہارے لیے۔ فرمایا گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ مجھے اپنا رب مانو گے کہ نہیں؟ دنیا میں ساری نعمتیں تمہاری منتظر ہوں گی، دریا مقلاطن اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے۔ الست بربکم، میری یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد بتلاؤ مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، دنیا کی ہر نعمت تمہارے دسترخوان پر سجا دوں گا۔ وہ نعمتیں کھانے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد سجدہ شکر کے لیے میرے دروازے پر آؤ گے کہ نہیں؟ الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سب نے اب جدا ہو کر کے کہا الہ العالمین، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار، تو ہی ہمارا رازق اور مالک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ آج دنیا میں آنے کے بعد رب سے یہ کیا وعدہ تقریباً سبھی بھول بیٹھے، حالانکہ ان میں عربی بھی ہیں، اجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، صادق مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں۔ ساری قوم نے کہا الہ العالمین، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرنے کے بعد آج جب دنیا میں آ گئے، ذرا سا پاؤں پھسلا، کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی یا بہار الحق کا نعرہ لگاتا ہے، رب العالمین سے کیے وعدے یہ بھول بیٹھے۔ بلکہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو رب العالمین کا گلہ کرتے ہیں، ہم تو میاں اتنے گنہگار ہیں، رب العالمین ہماری سنتا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، رب العالمین ہماری مانتا نہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ بندوں کو پکار پکار کے کہتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، محبوبم میرے بندے جب آپ
آپ سے میرے بارے میں پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں، انہیں بتاؤ فإنی قریب، میں ان کے قریب ہوں، مجھے کسی واسطے کی کسی وسیلے کی پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر پکارنے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارے دلوں کی شارت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ چنانچہ بندہ زبان حال سے پوچھتا الہ العالمین تو کتنا قریب ہے ہمارے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری لگے جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والے بھی تم سے دور ہیں، اجمیر والے بھی تم سے دور ہیں، بغداد والے بھی تم سے دور ہیں، لارکانہ والے بھی تم سے دور ہیں، ملتان اور اچ والے بھی تم سے دور ہیں، نحن اقرب، ہم سب سے زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ قریب ذات کو چھوڑ کر بندہ دور والوں کو وسیلہ بنائے، دور والوں سے کہے مجھے رب سے ملوا، رب کہے میرے بندے میں تو تیرے پاس، میں تو تیرے پاس۔ یہ انسان جب مشرک ہوتا ہے عقل اس کی کام نہیں کرتی، مشرک کی ویسے بھی عقل اٹھنے میں بھی نہیں ٹہلنے میں ہوتی، جو سوچنے کا کام نہیں دیتی، انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ وہ میرا رب ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ زمانے جاہلیت کا ایک پرانا قبرستان، اس میں سے غالباً ابو سفیان یا کوئی اور تھے، اس وقت مسلمان نہیں، ایک کشیدہ ہڈی لے کر کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایسے مسئلہ بالکل اتنی پرانی تھی کہ وہ انگلیوں سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گر گئی۔ وہ اس نے یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا اور کہا کہ آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، بلا ہڈیاں جو اتنی گل چکی ہیں کہ انگلیوں کے مسلنے سے وہ ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ میں تو ہمیں نظام وحی حبیب، یہ ہڈیاں تو بالکل راکھ اور ریت بن چکی ہیں، انہیں کون دوبارہ کھڑا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ میرے حبیب کو جواب دو، اسے بتاؤ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے دوبارہ وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا۔ پہلی مرتبہ تو تمہارا وجود بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اس پر تمہیں تعجب نہیں ہوتا۔ اب تمہارا ڈھانچہ، تمہارا خاکہ، تمہارا نقشہ، تمہارا مٹیریل دنیا میں آ چکا ہے، اب تمہیں تعجب ہوتا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے قطرہ پانی پر ایک چلتی پھرتی تصویر بنائی، دیکھنے والی، سننے والی، بولنے والی، چلنے پھرنے والی، خوبصورت، حسین و جمیل۔ دنیا کا کوئی مصور قطرہ پانی پر چلتی پھرتی تصویر نہیں بنا سکتا۔ پھر ماں کے بطن میں جہاں نہ کوئی بتی ہے، نہ بلب ہے، نہ بجلی ہے، اندھیرے میں، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کا کمال قدرت، ہر چیز اپنی جگہ۔ اس اندھیرے میں بھی یہ نہیں کہ آنکھیں پیچھے لگ گئی ہو، ناک اوپر سر پہ لگ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہو۔ اور پھر یہ جو آپ کے کور ہے، جسے قرآن خصوصی طور پر قرآن اس کا ذکر کرتا ہے کہ کیا ہم نے تمہارے کور نہیں بنایا، جس کو آج نادرا والے بھی اس تھم کو، انگلیوں کے نشانات کو جو ہے وہ ایک قانونی حیثیت حاصل ہے کہ کوئی دستاویز ہو وہاں یہ تھم چیک کیے گا کہ یہ بندہ ہے یا نہیں۔ اور دنیا میں اربوں خربوں دنیا آئی اور آ رہی ہے اور موجود ہے اور آئے گی، کسی ایک بندے کا تھم بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائے، دیکھ رہے ہیں صرف یہ لکیریں، صرف لکیریں ہیں، لیکن اللہ نے کیا کمال قدرت اپنا دکھایا کہ ایک بندے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا بھی، ماں بیٹی کا بھی آپس میں میل نہیں تھا، ہر کسی کا یہ تھم ہے۔ ایک یہ اور یہ آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کیمرہ لگایا ہے، یہ نادرا والے سے دو چیزیں دیں،
اسی لیے جب آپ سعودی عرب وغیرہ ادھر حج پہ جاتے ہیں تو کیمرے والے جب آپ کا پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اگر آپ چشمہ لگائے کھڑے تو کہتے ہیں چشمہ اتار کے پھر آپ کو کیمرے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ وہ دو جوہر ہیں جو اللہ نے ہر بندے کے مختلف بنائے، ایک اور ایک آنکھ کے اندر کوئی ایسی چیز اللہ رب العالمین نے لگا دی ہے جو ہر بندے کی مختلف، ہر بندے کی مختلف۔ اللہ تعالیٰ نے جس رب نے ہم پر اتنے بڑے احسانات کیے اس کا حق نہیں بنتا کہ ہم جب اس کی یہ نعمتیں استعمال کریں تو ہم شکریہ کے لیے اس کے دروازے پر آئیں، اس کے پاس آئیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے پہلے حدیثوں میں بھی بہت ساری بیماریاں ایسی پہلے کو تو ہوا ہے توحید والے۔ میں اکثر جگہوں پہ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مولوی صاحب کوئی حل بتائیں، کس چیز کا حل بتائیں، کہ جی میری بیٹیاں ہیں، 4-5 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، سلیقہ شعار بھی ہیں، امور خاندانی کی بھی ماہر ہیں، لیکن رشتے نہیں ہیں۔ میں نے ایک بندے سے حساب کرایا، اس نے بتایا کہ بھائی بندش کسی نے بندش کرایا۔ میری دکان ہے، مارکیٹ کے بالکل بیچ میں ہے، صدر بازار میں ہے، 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، باقی آتے ہیں۔ میں نے حساب کرایا، مولوی صاحب نے بتایا بندش ہے۔ میرے جوان لڑکے ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، سلیقہ شعار ہیں، لیکن جاب نہیں لگتی، نوکری نہیں، گھر میں بیوی ہے، وہ بیمار ہے۔ میں نے حساب کتاب کرایا، مولوی صاحب نے بتایا یہ بندش ہے۔ کسی نے کچھ کرایا، آپ نے جملہ سنا کرو، آپ کے یہاں گجرانوالہ میں کہتے ہیں جو بندش کہتے ہیں، اللہ صاحب بتا رہے ہیں عام جملہ ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہے اور کوئی تعویذ کرنے والا، دھاگا پڑنے والا، دھو کرنے والا وہ ایسا کر کے اس کو رکوا دے۔ اللہ آپ کے بیٹوں کی نوکری لگوانا چاہے اور وہ تعویذ کرنے والا اسے رکوا دے۔ اللہ آپ کا کاروبار چمکانا چاہے، گاہک بھیجنا چاہے اور وہ مولوی کچھ پڑھ کے انہیں رکوا دے، تو طاقتور کون ہوا، مولوی یا اللہ تعالیٰ؟ میرے سوال کا جواب کون طاقتور؟ مولوی طاقتور۔ میں آپ کو یوں مثال کے طور پر یہ ہے دوسری مسجد اور آپ نے برابر میں ایک پلاٹ کیا، اس کی توسیع کرنا چاہتے ہیں اور یہاں جو دوسرے مسلک والے ہیں انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا، آپ چاہتے ہیں یہاں مسجد بنے، پلاٹ کے پیسے بھی آپ پیمنٹ بھی کر چکے ہیں، دوسرے مسلک والوں نے کیس کر دیا عدالت میں کہ ہم یہ یہاں نہیں بننے دیں گے مسجد۔ فرض کر لیجیے وہ کیس ان کے حق میں ہو گیا کہ جی مسجد نہیں بنے گی، تو دوسرے مسجد والے جیتے، مسلک والے جیتے یا آپ جیتے؟ دوسرے والے جیتے، سیدھی سی بات۔ اب اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں آپ کا عقیدہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہاں تو مولوی کو آپ نے جتوایا ہوا، مولوی کچھ بھی پڑھ کے آپ کے سارے کام دھندے رکوا دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے رب العالمین، دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو روک نہیں سکتی جسے تو دینے پہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی جسے تو محروم رکھنے پہ آئے۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں ساری طاقت رب العالمین کے پاس، اور آپ مولوی کو بڑا بنائے بیٹھے ہیں، تعویذ والے کو بڑا بنائے بیٹھے ہیں، بوتلوں میں تھو
کو بڑا مانے بیٹھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی بڑائی کدھر گئی؟ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجئے. اللہ رب العالمین کا کوئی ساتھی نہیں، اس کی کسی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے احکامات میں بھی کوئی شریک نہیں. ہر لحاظ سے رب العالمین اکیلا و یکتا ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا. اے مالک اب سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. خالق وہ نہیں جیسے کہ کبھی بن سکتے نہیں. ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا، کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا. اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا. دنیا میں رب العالمین نے آپ کے لیے کتنی نعمتیں رب العالمین نے آپ کے لیے رکھی. آسمان کے دامن میں بادلوں کے رواں دوا قافلے، یہ کارگو سروس کا بہترین انتظام، بغیر کسی پیسے کے پانی سے لدے ہوئے یہ بادل جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے، یہ کارگو سروس کا خدائی نظام ہے. وہاں جا کر یہ برس پڑتے ہیں، آپ کی پانی کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، آپ کی کھیتی باڑی کی ضرورتیں یہ پوری کرتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا، بعض باتیں اقبال کی بھی بڑی عجیب ہوا کرتی ہیں. کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. بولو نا اللہ. اللہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازدار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس کا گزرا والا والو، کس کا؟ اللہ رب العالمین کا. کس نے سکھلائی، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب. کس نے سکھلائی ہے موسموں کو کوئے تالاب. اللہ رب العالمین آپ کے سارے کام کرنے والا، وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر جب بھی آئے رب العالمین کے دروازے پر آئیں. کیا پیغمبر، کیا صحابہ، کیا بنی، کیا نیک، کیا بد، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے در کے سوالی ہیں، اس کے در کے محتاج ہیں. آپ دیکھیں قرآن مجید کہتا ہے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اذن کے بغیر علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کے چل پڑے. قرآن کہتا ہے وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ذرا مچھلی والے کا حال بھی سنو. گھر سے نکل پڑا، ہم سے اجازت نہیں مانگی، وہ سمجھا میں پار لگ جاؤں گا. اس بات کو بھول گیا کہ ہم اسے روکنے پر بھی قادر ہیں. کشتی میں سوار ہو گیا، کشتی میں جدار میں پھنس
کے رواج کے مطابق پورا ڈال کر یونس علیہ السلام کو دریا بند کر دیا. دریا بند ہوتے ہی اللہ رب العالمین نے مچھلی کو حکم کیا اس کو نوالا بنا لے, چبانا بھی نہیں, کھانا بھی نہیں, ہضم بھی نہیں کرنا, ایسے ہی حلق سے نیچے اتار لے. مچھلی نے پیٹ میں اتارا یونس علیہ السلام, جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں گئے اللہ رب العالمین یاد آیا. پیغمبر کو بھی مشکل میں رب یاد آتا ہے اور پیغمبر بھی مشکل میں رب کو یاد کرتا ہے. یہاں مشکل میں لوگ پھنسے تو کہتے ہیں اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. حالانکہ اللہ کے پیغمبر بھی قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات, ایک اندھیرے میں نہیں کئی اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے حضرت رب العالمین کو اللہ رب العالمین کو پکارا. عربی میں جمع کم از کم 3 سے شروع ہوتی ہے, کم از کم 3 اندھیروں میں تو پکارا. رات کی سیاہی کا اندھیرا, سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, شکا میں ماہی کا اندھیرا, تینوں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ گوجرا والو اللہ. کس کا نام آیا؟ اللہ کا. قرآن کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین, اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا, اگر یونس اپنی مشکل میں ہمیں نہ پکارتا, للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, ہم قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے, ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا. قیامت تک ہم مچھلی کے پیٹ میں رکھتے, کوئی ہمارے سوا اس کو نکالنے والا نہ ہوتا. اور یہاں تو ایسے کہ جی ہم نے تو ایسے پیر کا در پکڑا ہوا ہے, ایسا دامن تھاما ہوا ہے, ایسے پیر کی بیعت ہے, وہ ایسا کرنے والا ہے. ادھر جب اللہ کے پاس جائیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بس عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہوگا, مجھے دیکھے گا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کو اشارہ کرے گا یہ تو اپنا مرید ہے, اللہ کہے گا جانے دو. ایسا جانے دو. اللہ رب العالمین کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی. بلکہ آپ نے سنا ہوگا ایک کلپ اکثر, یہ حنیف قریشی صاحب جو اکثر ٹی وی پر ہمارے ساتھ بریلوی جماعت کے مناظر ہیں اکثر آتے تھے, ان کی کلپس ہیں یوٹیوب پہ, وہ واقعہ سناتے ہیں کہ جی پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی فوت ہو گیا اور فرشتے حساب کتاب لینے کے لیے قبر میں آ گئے, اور فرشتوں نے آ کے پوچھا من رب, کہنے لگا پیر صاحب کا دھوبی. انہوں نے کہا مادی ہوں, میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں. بولے من نبی ہوں, پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی. فرشتے پریشان ہو کر اللہ کے پاس گئے, اے اللہ کہ تیرا بندہ ایسا کوئی آیا ہے آج ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں. اللہ نے کہا چلو ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا, چلو اس کو بخش جنت میں چلا. یہ واقعہ سنا کے کہتے ہیں کہ دیکھو پیر صاحب کے صرف کپڑے دھوتا تھا اور اللہ نے اسے بخش دیا. اور ہم جو اتنے مرید ہیں ہر مہینے 11ویں دیتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ان کے نام کے جلسے کانفرنس سے سب کچھ کرتے ہیں, ہمیں نہیں بخشے گا. اب یہ بات اس نے کسی کے کان میں نہیں کہی جس سے آپ کہتے ہیں, اس سے کہیں بڑا مجمع کانفرنس ہے راولپنڈی کے اندر, اور اس کانفرنس پہ یہ بات کر رہا ہے اسٹیج پر, مجمع ہے لگا ہوا. کسی ایک بندے نے بھی نہیں سوال کیا, سب سبحان اللہ کہہ رہے, کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا. اگر ایک بندہ بھی اتنا تو پوچھے نا کہ قریشی صاحب تیری ساری باتیں صحیح, وہ بخشا بھی گیا, اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا, جنت بھی چلا گیا, تیری ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن اتنا تو بتا یہ قبر کے اندر کی ریکارڈنگ تیرے پاس کہاں سے ہے؟ کوئی بندہ تو پوچھے نا کہ بھی فرشتے آ کے پوچھتے ہیں, وہ یہ جواب یہ بھی تجھے پتا, فرشتوں نے کیا سوال کیا اور اس نے کیا جواب دیا, پھر وہ اللہ کے پاس گئے, یہ بھی تیرے کو پتا ہے, اللہ نے کہا اسے بخش دو, یہ بھی تیرے کو پتا ہے, یہ اندر کی خبریں تیرے پاس آئی کہاں سے؟ کوئی تو مشرک نہیں پوچھے گا, اللہ توفیق ہی نہیں دیتا, توفیق ہی نہیں دیتا. یقین مانیے حدیثوں کو تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو بس ہے, عالم نہ بھی ہوں, مفتی ہوں بھی کمی نہیں ہے,
یعنی بچہ بچہ ہمارا مفتی ہو. ابھی عالم سے مسئلہ پوچھیں گے حضرت صاحب سے, ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں. وہ شاگرد سامنے بیٹھا تو کہا یار یہ پوچھنے کی بات ہے کہ افراد جن کے بغیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیا. حضرت صاحب سوچ رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں, اور چھوٹے مفتی نے جواب دے کے روانہ بھی کر. اس ریت کو بھی بدلو, اس کو بھی تبدیل, فتوے بازی کم کرو, ذہن سازی. ذہن سازی ہمارے اندر یہ بڑی کمی ہے. ہم جذباتی ہوتے, فتوے میں فتوا, لیکن ذہن نہیں کرنا. دیکھیے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرمائے, صحابہ بیٹھے, ایک نوجوان بیچ میں مجمع میں کھڑا, وہ بالکل نیا نیا مسلمان, بخاری شریف کی روایت ہے, وہ جب کھڑا ہوا اس نے بڑا عجیب و غریب سوال کیا, اور وہ سوال بھی رسول اکرم سے کیا. وہ سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات مانتا ہوں, ہر بات آپ جو کہیں گے وہی مانوں اور کبھی اس کے خلاف نہیں کروں, لیکن آپ میری صرف ایک بات رکھیں, مجھے زنا کی عادت ہے, آپ مجھے اس کی اجازت دیں. صحابہ کرام نے وہ کھڑا تھا, وہ قمیص کا دامن جو نیچے لٹکا ہوا ہے تو اس کو پکڑ کر نیچے کی طرف گویا غصے سے اس کو بٹھانا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مولویوں کی طرح یہ نہیں کہا ہے اس سے باہر پکڑ کے باہر لے جاؤ اور اس کی لٹریشن کرو تاکہ اس کی عقل نکالے. نہیں, آپ نے فرمایا اسے میرے پاس آئے, اسے میرے پاس آئے. تو آیا, آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے اس سے سوال کیا. یہ سوال اس کی ذہن سازی تھی. پہلے ذہن تو بناؤ نا, فتویٰ پہلے کر دو, پہلے ذہن سازی. آپ نے سوال کیا, آپ نے فرمایا یہ بتا جو اجازت تو مجھ سے لینا چاہ رہا ہے, اگر یہ اجازت کوئی اور شخص مجھ سے لے اور پھر اس کا جانے کا ارادہ ہو تیری بہن کی طرف, ماں کی طرف, بیٹی کی طرف, خالہ پھوپھو کی طرف, آپ نے 12 رشتے گنوائے, تو تیرا کیا ریئیکشن ہے, کیا جذبہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری تو غیر بالکل گوارا نہیں کر, میں تو ایسا کر دوں ویسا کر. آپ نے فرمایا اگر تو اجازت لے کر کہیں جائے گا تو جس کے پاس بھی جائے گا وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی ماں ہوگی, کسی کی پھوپھو یا خالہ ہوگی. تیرا رشتہ تو رشتہ ہے, دوسروں کی عزت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب یہ بات اس کے دماغ میں ایسی بیٹھی, ایک تو آپ نے ذہن سازی کر دی, اوپر آپ نے وہ کام کیا جو آج اہل حدیث نہیں کرتے, وہ کام کیا جو آج ہم نہیں کرتے. وہ کیا کام تھا؟ آپ نے اسی طرح کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے 3 دعائیں دی. پہلے دعائیں کیا کرو, دعاؤں کے منکر نہ بنو, دعائیں تقدیریں بدلتی ہے, دعائیں کیا کرو. آپ نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا, 3 دعائیں دی. پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ, اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے, اس بندے کے گناہوں کو بخش دے. طہر قلبہ, اس کے دل کو گناہوں کی علیش گندگی غلاظت سے پاک کر, اس کے دل کو پاکیزہ بنا. احسن فرجہ, تیسری اور آخری دعا دی اللہ اس کی عزت عصمت آبرو کا تو محافظ بن جا, تو اس کی حفاظت فرما. صحابہ کہتے ہیں اس نصیحت اور دعا یہ اثر ہوا, ہم نے اس شخص کو زندگی بھر زنا کا تصور تو دور کی بات ہے, راہ چلتے ہوئے کبھی نگاہ اوپر کر کے چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. ہمیشہ نظریں اس کی جھک گئی رسول اللہ کی اس نصیحت اور اس دعا. یہ دعا بڑی اللہ کی طرف سے سمجھو آپ کا ہتھیار. الدعاء سلاح المومن, الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ.
جیسے بادام میں اندر گری ہوتی ہے نا، تو فرمایا دعا، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی چیز اس کے اندر وہ گودا ہے۔ اب دعا ہو نہیں عبادت، دعا ہی اصل عبادت، آپ اسی سے مانو۔ صرف ایک بات سے اہل حدیث نے یاد کی ہوئی ہے کہ یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی سنت نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں سنت نہیں، میں نہیں کہتا ہوں سنت نہیں۔ آپ دعا کو سنت سمجھ کر مانگتے کیوں؟ دعا آپ کی ضرورت ہے، آپ جب چاہو مانگو۔ مسجد میں مولوی نہیں مانگنے دیتا نا، گھر بیٹھ کے مانگو۔ مسجد میں وہ نہیں دعا کراتا، کوئی بات نہیں، امام اٹھ کے چلا جائے، آپ بیٹھ کے اپنی دعا کرو، کوئی نہیں منع کرے گا، کوئی نہیں منع کرے گا۔ آپ دعا مانگو، اکیلے میں مانگو۔ ہاں، آج اگر امام کا دل چاہا وہ دعا مانگے اور مقتدی کا نہیں چاہا اٹھ کے چلا جائے۔ سلام کے بعد مقتدی اور امام دونوں آزاد، وہ جو ابتدا تھی نماز کے اندر، سلام کے بعد وہ ابتدا اللہ نے ختم کی، دونوں کو آزاد کر دیا۔ اب اس آزادی میں یہ بھی حکمت ہے، آپ کی ضرورتیں الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے، آپ کی ضرورتیں الگ ہیں، میری ضرورت الگ ہے۔ مثلا اگر حضرت صاحب امام ہے، فرض کر لیجیے جہاں حضرت صاحب امام، اب یہ اس عمر کو ہے کہ اب ان کے یقیناً بچے بھی ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، نواسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عمریں دراز فرمائے اور ان کا سایہ شفقت ان کے سروں پر قائم رکھے۔ اب یہ مصلی پر بیٹھ کر یہ تو دعا نہیں کریں گے یا اللہ نے شادی کرا دی، یہ نہیں کریں گے، اس کو ضرورت نہیں، ان کی اپنی ضرورت ہے۔ اب آپ نے جو چند نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو پانچوں وقت دعائیں شادی کی چاہیے۔ آپ اگر امام کی دعا پر رہیں گے تو آپ تو ساری عمر کعارے رہیں گے، آپ کی شادی ہی نہیں ہوگی۔ اللہ نے آپ کو آزاد کر دی۔ اب آپ نے کوئی کاروبار بیٹھا ہے، اس نے کہیں سودا کیا ہے، کہیں ٹوکن کیا ہے، وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ یہ میرا سودا پکا ہو جائے اور میرے لیے منافع ہو اس میں۔ ہر بند گھما کے اللہ یہ منع تھوڑی کرتا ہے کہ میں الگ الگ، اللہ تو کہتا ہے لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے ایک جنگل میدان میں کھڑے ہو جائیں اور تم سارے کے سارے اپنی الگ الگ ضرورت اللہ کے آگے رکھو اور اللہ ہر بندے کی ضرورت کو پورا کرتا چلا جائے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالو، جتنا پانی کو سوئی کو لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانے میں ساری دنیا کو دینے کے بعد بھی اتنی کمی واقع نہیں ہوتی۔ خزانوں کا بات، آپ اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ آدھی رات کو اٹھ کے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اگر آپ کے ادارے میں کوئی مدرسہ ہے، استاد بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتے، اس میں بھی استادوں کا ایک بڑا کردار۔ اللہ سے ہمیشہ مدد مانگو، اللہ رب العالمین مدد کرے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ جو عوام ہوتے ہیں یہ مولویوں پر بڑی نظر رکھتے ہیں، کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، بتا دیتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا نکالنے کا موقع ملے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اسی علاقے میں ایک حور بانو رہتی تھی، وہ طوائف ناچتی تھی، گاتی تھی، اس کی پوری ٹیم تھی، طبلے بجانے والی، ہارمونیم والی، خود پاؤں میں پنڈلیوں تک گھنگرو باندھ کے ناچتی بھی تھی، گانے سناتی تھی، اور علاقے کے بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے پیسے والے اس مجلس میں مجرے میں آ کے شریک ہوتے اور نوٹ نشاور کرتے، جیسے آپ ناصر مدنی بھی ڈالتے ہیں ایسے ہی نوٹ ڈالتے۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھائی، رومال اپنے سر کے اوپر لیا، گویا چہرہ کو چھپایا ہوا ہے۔ اس جیسے علاقے میں ایسے لوگ رہتے ہیں وہ گلیاں تھوڑی بدنام ہوتی ہیں اور شریف لوگ اس گلی سے گزرتے بھی نہیں، بدنامی کا کام کا داغ لگ جائے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی حور بانو والی جو گلی تھی، نماز پڑھا کے اس گلی میں گئے،
کچھ لوگ دیکھیں آج تو شاید مینشن بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، تو چلو بات کرنے کا موقع ملے گا. لوگ ہوتے ہیں نا اس ٹو میں. وہاں گئے، باہر دروازے پہ دستک دی، ایک بچی باہر آئی. شاہ صاحب نے کہا کہ گوربانوں کو بولو کہ باہر ایک فقیر آیا ہے، وہ صدا سنانا چاہتا ہے. وہ جب بچی اندر گئی تو گوربانوں نے اس کو اس زمانے کے مطابق جو بھی کرنسی ہوگی روپیہ 8 آنے وہ دیے اور کہا کہ یہ فقیر کو دے دو چلا جائے. وہ بچی روپیہ 8 آنے لے کر آئی تو شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو بولو کہ میں پہلے صدا سناتا ہوں پھر خیرات دیتا ہوں. اس نے کہا اچھا بلا. تھوڑا مجرے میں شروع ہونے میں ابھی ٹائم تھا، وہ ابھی گھنگرو باندھ رہے تھے، ہارمونیم والے آ گئے تھے، تبلے والے آ گئے تھے. اسٹیج پہ اوپر بیٹھ گئے. جب اسٹیج پہ بیٹھے شاہ اسماعیل شہید رحمت اسے اسی طرح گھونگھٹ رومال سے ڈالا ہوا سورہ بطین کی تلاوت. اللہ نے آواز بھی بڑی اچھی دے رکھی. اس کی تشریح کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل و صورت سے پیدا کیا ہے. تو اشارہ کیا حور بانی کی طرف کہ اللہ نے انسان کو ایسے ہی خوبصورت بنایا جیسے یہ حور بانی، جیسے یہ حور بانی. پھر آگے تفسیر کرتے کرتے فرمایا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. پھر مثال بھی فرمایا جیسے یہ حور بانی. دونوں یعنی رذیل ہونے کی مثال بھی حور بانوں کی دی اور اچھے اور خوبصورت ہونے کی مثال بھی حور بانوں. اس کے بعد درس دیا. حور بانوں سر قطار ہونے لگے، تبلے پھاڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وضو کرو اور میرے پیچھے 2 رکعت نماز. سب نے وضو کیا، اس میں کچھ بات بھی شامل ہو. شاہ صاحب امام بن گئے، پیچھے نماز شروع کر دی. شاہ صاحب جب سجدے میں گئے کافی دیر تک روتے رہے کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا، جتنا میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، آگے تیرا آگے تیرا. حور بانوں نے توبہ کی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے اس کی شادی ایک مجاہد کے ساتھ کروا دی. جتنی اس کی عمر باقی رہی مجاہدین کے لیے خیمے میں روٹیاں پکا دی، مجاہدین کے لیے روٹیاں پکا دی. اور آج بھی اسی علاقے میں جہاں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، یہ بالا کوٹ کا علاقہ ہے جی، وہیں تھوڑے فاصلے پر حور بانوں کی قبر. یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، یہ جب اللہ کے آگے روتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی ٹالتا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں بڑا گندا حال، بڑا گندا ہاتھ، پاؤں گرد و غبار میں اٹے ہوئے، کپڑے ایسے کہ گلی میں اگر کہیں داخل ہو جائیں گھر والا دروازہ کھول کے اگر دیکھے کہ یہ پاگل کھڑا ہوا ہے تو وہ ڈر کے مارے دروازہ بند کر دیتا ہے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ گھس آئے. لیکن فرمایا اللہ کے ہاں اس بندے کی جسے دنیا پاگل پاگل کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت اتنی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے عرش والا اسے فوراً پورا کر دے، فوراً پورا کر دے. اللہ کو ہر وقت سننے کے لیے تیار، مانگنے والے ہاتھ. مجھے یاد ہے کراچی کے اندر ایک دیوبندیوں کا مدرسہ تھا. ایک پٹھان 10 سال اس کی شادی ہو، اولاد نہیں. 10 سال بعد وہ حج کرنے گیا، وہاں اس کی منت مانی، دعائیں کی. اللہ نے اسے بیٹا دیا. منت اس نے یہ مانی اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اسے سب سے پہلے حافظ بنا. اللہ نے بیٹا دے دیا. اب اس منت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پٹھان بھی دیوبندی تھا، دیوبندیوں کے مدرسے میں اور حفظ کے مسئلے میں دیوبند کافی یعنی آگے محنت بھی کراتے ہیں، بچے پڑھتے.
3 سال تک بچہ وہاں پڑھتا ہے. 3 سال میں اس بچے نے صرف اماں کا پارا یاد کیا، یعنی تیسرا پارا جسے آپ کہتے ہیں وہ یاد کیا، اور اس میں بھی اتنا کچا تھا کہ کوئی بھی سورت سن لو 4-5 غلطیاں چھوٹی سورت میں بھی آیا. آخر استادوں نے کمیٹی والوں کے ساتھ، جو مدرسے کی کمیٹی تھی اس کے ساتھ مل کر مشورہ کیا کہ اس بچے کی وجہ سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو. امتحان لینے والا جو ممتحن آتا ہے وہ دیکھتا ہے، پچھلے سال بھی تھا جب بیس ابھی اماں کے بارے میں تھا، اب اس سال ابھی اماں کے بارے میں. اس کا مطلب ہے یہاں بھی استاد توجہ ہی نہیں دیتے، ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، لہٰذا اس بچے کو نکال. انہوں نے بچے کے والد کو، وہ مزدور آدمی تھا، پٹھان تھا، اس کو بلایا کہ جی اپنے بچے کو لے جاؤ، اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، ہم نہیں پڑھا سکتے، ڈر بچہ. وہ بڑا رویا پیٹا، نہیں مانا. وہ کہیں ہزارہ کا رہنے والا، وہ ہزارہ میں کوئی اور بیمار کا مدرسہ تھا، لیکن گمنام سا جیسے دیہاتوں میں مدرسے ہوتے ہیں، وہ وہاں جا کے اس نے یہ نہیں بتایا کہ مدرسے والوں نے نکال دیا یہ کہ نہیں، بس بولا کہ بچے کو داخل کرانا ہے، اس کو حفظ کرنا. انہوں نے پڑھایا 3 سال میں اس بچے نے پورا قرآن مجید حفظ کیا. 3 سال، اور ایسا پکا کہ جیسے کوئی کمپیوٹر. حافظ کے لیے ایک آیت کے بعد اگلی آیت پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن پچھلی آیت پڑھنا مشکل ہوتا ہے. اس سے آپ آگے سنیں یا پوچھیں کہ اس سے پہلی آیت کون سی ہے، اس سے پہلی کون سی ہے، اس سے پہلی کون سی، وہ سارے سنیں. اس قدر افضل، حتیٰ کہ جس نسخے پر اس نے قرآن حفظ کیا تھا، اگر وہ نسخہ آپ اٹھا کر کوئی آیت پڑھیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ آیت کس صفحے پر ہے، تو وہ اپنے چھاپے والے قرآن کا صفحہ بھی آپ کو بتائے گا کہ یہ اس صفحے پر ہے. اتنا اس نے حفظ کیا. وہ اس بچے کو لے کر آیا کراچی میں، جس مدرسے والے نے اس کو نکالا ان کے پاس آیا، بولے کہ یہ وہ بچہ ہے جو آپ کی نظر میں ڈل تھا، جس کی وجہ سے آپ کا مدرسہ بدنام ہو رہا تھا، یہ وہ بچہ ہے، اس کو قرآن مجید جہاں سے دل کرے سنو. انہوں نے قرآن جیسے پھر حافظوں کو وہ تشابہ والی جو جگہ ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں متشابہ لگتا ہے، یہ ساری انہیں ازبر ہوتی ہے. امتحان لینے والے پھر وہ مقامات پوچھتے ہیں، تو انہوں نے وہ بھی یوصیکم اللہ فی اولادکم والا جو رکوع ہے سو یہ وراثت والا، یہ بھی سارا ہر طرح سے سنا. کہیں ایک دفعہ بھی نہیں اٹکا، ایک دفعہ. انہوں نے کہا یہ کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا ہمارے گاؤں میں ایک مدرسہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کرایہ دیتے ہیں اسلام آباد سے کراچی تک کا، ہوائی جہاز کا. آپ اس استاد کو ادھر بلاؤ اور ہمارے استادوں کو وہ ادھر 3-4 دن رہ کر ہمارے استادوں کو طریقہ بتائے کہ وہ کیسے پڑھاتے ہیں. اس کو بلایا گیا، وہ آ گیا. جب انہوں نے پوچھا آپ کیسے پڑھاتے ہیں، اس نے وہی طریقہ بتایا جیسا وہ بھی پڑھاتے تھے. یعنی ان کو کوئی نئی بات نظر نہیں آئی. اس نے کہا ہم بھی ایسا پڑھاتے ہیں، اس ٹائم سبق دیتے ہیں، اس ٹائم سبقی سنتے ہیں، اس ٹائم منزل سنتے ہیں، اس ٹائم سبق یاد کرنے کا سونے سے پہلے ٹائم دیتے ہیں. وہ تو سارا وہ کراچی والے بھی کر رہے ہیں. تیرے اندر خاص بات کیا ہے جو ڈل بچے کو تو نے حفظ کیا؟ اب اس نے وہ خاص بات بولے خاص بات یہ ہے جو کوئی مدرسے والا نہیں کرتا، میں کرتا ہوں الحمدللہ. بولے میں جب بچوں کو سبق دے دیتا ہوں رات کو، یہ سبق تو رات ہی دیتے ہیں، اور بچوں کو میں سونے کے لیے جب ان کے کمروں میں بھیج دیتا ہوں، بچے کمرے میں چلے جاتے ہیں، یہ سوتے رہتے ہیں. میں مصلی بچھاتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 2 نفل نماز پڑھتا ہوں، بچے سوتے رہتے ہیں، میں مصلی پہ روتا رہتا ہوں. اور اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ میرے بس میں اتنا تھا، سبق دینا میرے بس میں، ان کو یاد کرانا، ان کے دماغ میں بٹھانا، پھر صبح ان کی زبان پہ جاری کرنا، یہ میرے بس میں نہیں. میں جی بھر کے روتا ہوں اور اللہ سے دعائیں کرتا ہوں، اور جب صبح میں بچوں سے سبق سنتا ہوں تو انہیں ازبر یاد
بچے کو کبھی بد دعا نہ دے، کبھی بد دعا نہ دے۔ ہر دن میں قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہی گھڑی ہو جس ٹائم آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا اللہ کرے ٹرک کے نیچے آئے، پتہ بھی نہیں چلتا اگلے دن وہ ٹرک کے نیچے آیا۔ ماں باپ بولتے ہیں ہم نے کوئی دل سے تھوڑی کہا، آپ نے تو دل سے نہیں کہا، لیکن وہ گھڑی قبولیت کی تھی۔ ہمیشہ خیر کا جملہ مجھ سے نکلا، اپنے جانوروں کو بھی بد دعا نہ دیا کرے، اپنے گھر میں کبھی کسی کو بد دعا نہ دے، نہ بیوی کو نہ بچوں کو، یہ سب آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دعوت الوالد لوالدہ، کہ والد جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ اسے رد نہیں کرتا، اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ آپ مسجد میں خطیب صاحب کو، امام صاحب کو پرچی دیتے ہیں، ہماری نانی بیمار ہے دعا فرمائیے گا، کل ہمارا انٹرویو ہے دعا فرمائیے گا، لوگ پرچیاں دیتے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم پورے حدیث کے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو امام مسجد کی دعا، خطیب مسجد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک روایت بھی ایسی نہیں۔ لیکن یہ روایت ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی ماں باپ سے کہا کہ دعا کیجیے؟ کبھی کہا؟ مولوی سے تو کہتے ہیں، ماں باپ سے کیوں نہیں کہتے؟ جن کی دعا اللہ رد بھی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کہتے کہ ماں باپ سے بنا کے رکھی ہو تو کہیں نا، کس منہ سے کہیں؟ اور ماں باپ کو کہنے کا پرچی دینا بھی نہیں پڑتا کہ آپ پرچی دیں، بڑا آسان طریقہ۔ اماں ہے، ابا ہے، نانی ہے، دادی ہے، گھر میں سینکڑوں کام کاج کر کے جب تھکے ہارے چار پائی پر لیٹتے ہیں، آپ پینٹی سے بیٹھ جائیں، ابا کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں، اماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں، ایسا ایسا ایسے جیسے چمپیاں بھرنا کہتے ہیں، مٹھیاں بھرنا کہتے ہیں، ایسا ایسا دبانا شروع کریں۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ نے پاؤں پہ نہیں دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھیں۔ آپ ادھر ہاتھ رکھیں گے ادھر دعائیں شروع، جیتے رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تجھے رکھے بیٹا۔ یہ دعائیں دنیا میں کوئی نہیں دیتا سوائے ماں باپ۔ اور ماں باپ اپنے لیے ایک بچہ، دو بچے اپنے پیچھے ضرور ایسے چھوڑ کے جائیں جو عالم ہوں، حافظ ہوں، دیندار ہوں، نماز میں پہلی صف پہ بیٹھے ہوں، ہم مر جائیں وہ اس قابل ہوں ہمارا جنازہ پڑھا سکے، ہمارے لیے دعائیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے 96 میں والد صاحب فوت ہوئے، میں نے ان کا جنازہ پڑھا، کہ ہم مولوی ہیں سینکڑوں جنازے پڑھاتے ہیں، لوگ لے جاتے ہیں یہ ہمارے ابا کا، بھائی کا، ماں کا، بہن کا جنازہ پڑھاتے ہیں، لیکن یقین مانیے جو دقت اور جو درد والد کا جنازہ پڑھاتے وقت میرے دل میں جو میں نے محسوس کیا وہ کبھی کسی جنازے میں محسوس نہیں، کبھی۔ اپنا خون اپنا ہوتا ہے، آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے دل میں درد پیدا ہو، کوشش کریں گے، وہ 2 نمبر درد میں اور 1 نمبر درد میں فرق، وہ درد خود آتا ہے، بنانا نہیں پڑتا، خود آتا ہے۔ یہ کوشش کریں آپ کو، اگر اللہ نے 5 بچے دیے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، ایک دو کو عالم بنائیں، آپ کے معاشرے کو کل وقتی عالم کی بھی ضرورت ہے جو آپ کی دینی ضروریات کو پورا کرے۔ مجھے بتائیے، دیکھیے
اور آپ کے یہ گوجرانوالہ میں کوئی ہاسپٹل ہو اور وہاں ان کا سرکاری ہاسپٹل میں بھی جاب ہو اور اپنا کلینک بھی ہو، آپ کا بیٹا اور پورے امریکہ سے جو پڑھ کر آیا ہے بڑا ڈاکٹر ہے، دیکھ کر اللہ نہ کرے آپ کو دل میں تھوڑا درد کا، سینے میں تکلیف ہوئی، آپ اپنی فیملی سے کیا کہیں گے؟ مجھے میرے بیٹے کے کلینک پہ لے جاؤ یا بولو گے مجھے لاہور لے جاؤ؟ کیا بیٹے کے کیا اس وجہ سے بولو گے کہ بیٹا پیسے نہیں لے گا، مفت علاج کرے گا، اس وجہ سے بولو؟ نہیں، اس وجہ سے کہ بیٹا کیئر کرے گا، وہ خیال رکھے گا، اور جس طرح کی کیئر آپ کا بیٹا کرے گا دوسرا پیسے پہ خریدا ہوا ڈاکٹر وہ کیئر کر ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی ڈیوٹی دیکھے گا، 11 بجے میری ڈیوٹی کا ٹائم تھا، اچھا کہ پھر میں جا رہا ہوں، دوسرا ڈاکٹر ہے، بیٹا تو 11 بجے اٹھ کے نہیں جائے گا، بیٹے کا میرے ابا کا معاملہ ہے، رات کو سوئے گا نہیں جب تک ان کے ابا کی وہ تکلیف دور نہ ہو۔ یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ جنازوں کے اندر جب آپ کا بیٹا پڑھائے گا وہ انشاءاللہ ایسے دل سے دعا کرائے گا آپ کو بخشوا کے ہی چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنے بچوں کو اس فیلڈ کے لیے بھی تیار کریں، اور سب سے بڑی بات اللہ سے رشتہ جوڑے رکھیں، اللہ سے کبھی رشتہ نہ کریں۔ بس دنیا کچھ کہتی رہے، کبھی کبھی گھر میں کبھی نیند نہ آئے نا، نیند کبھی نہ آئے تو اس کو بجائے موبائل کھول کے میسج چیک کرنے کے، یوٹیوب چیک کرنے کے بجائے آپ اٹھ کے وضو کریں، وہ سدا بچھائیں، بس اللہ کے آگے آپ کی جو بھی ضرورت ہے نہ رکھیں، وہاں آپ پر یہ بھی کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا کہ دعا مانگنے کی بدعت ہے، یہ بھی کوئی نہیں کہے مانگے۔ دیکھیے دنیا میں آپ پر بچپن بھی گزرا ہے، بچپن گزرا ہے، بچے بول نہیں سکتے، سال کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ بول نہیں سکتے، اس کو دودھ چاہیے، اس کو بھوک لگی ہے، اس کو پیمپر بدلنا ہے، کپڑے گیلے ہو گئے پیشاب میں، کان میں تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے، وہ کیسے بتاتا ہے؟ آپ کو کیسے بتاتا ہے؟ روتا ہے۔ یہ بچوں کی بین الاقوامی زبان ہے، پٹھان کا بچہ، سندھی کا، پنجابی کا، اردو والے کا، عربی کا، اجمی کا، انگریز کا، یہ بچوں کی بین الاقوامی زبان ہے۔ ان کی جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی وہ کیا کریں گے؟ روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے وہ بھی تو تجھ پر وقت گزرا ہے تو بول نہیں سکتا، صرف روتا تھا، اور ہم تیرے رونے سے ہر ضرورت تیری پوری کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی بچے کا کام نہیں کہ وہ دودھ چاہیے تو رونے کی آواز الگ طریقے کی بنائے، اس کو پانی چاہیے تو الگ طریقے کی رونے کی آواز نہیں، وہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری اللہ نے لگا دی کہ تم سمجھو کہ اس وقت کیوں رو، یہ تمہارا کام۔ میرے بندے جب تو چھوٹا تھا بول نہیں سکتا تھا اور تیری ہر ضرورت ہم رونے سے پوری کرتے تھے، آج تو نے رونا چھوڑ دیا کیونکہ بڑا ہو گیا، آج تو نے رونا چھوڑ دیا ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے ڈالو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتوں کی برکت آپ پر کیسے برستی ہے، آپ دنگ رہ جاؤ گے، آپ کے بچوں کی نوکریاں کیسے لگ گئی، آپ کی بچیوں کے رشتے کیسے ہو گئے، اور اتنے اونچے اونچے گھرانوں میں کہ آپ کے تصور بھی نہیں ہو۔ گاہک کہاں سے اللہ نے بھیجے، آپ کی دکان، جس بندے کی جیب کا پیسہ اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ دوسری جگہ جا ہی نہیں سکتا، وہ آپ ہی کے نصیب میں ہے۔ صرف اللہ پر بھروسہ،
صاحب کا کہ مجھے آپ جیسے نیک لوگوں سے جزاک اللہ آپ جیسے نیک لوگوں سے ملوایا، اور کچھ محبت بھرے شکوے بھی تھے، محبت بھرے گیلے بھی تھے، لیکن جو کچھ تھا محبت بھرا تھا۔ میں نے جو کچھ کہا درد دل سے کہا، اللہ رب العالمین مجھ سے بھی آپ سے بھی قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری